حضور مدد سرکار فرمایا شعبان کی معنی ہے مشتق. تھوڑا پینا فیکس میں غلطی ہو گئی، پے کے نقطے نہیں بھی، مشک نہیں مشتق ہے حدیث. شعبان کی معنی ہے مشتق. مشتق معنی شاخیں پھوٹنا. درخت کا نیچے لکڑ ایک ہوتی ہے موٹی، مگر اوپر جو ہوتے ہزاریں ٹانگیاں ہوتی ہیں، لاکھوں پتے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں. یہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے آ رہی جو ہے، حضور فرمایا اس رات کا نام ہے عید لیلۃ الحیات، لیلۃ المغفرت، لیلۃ العتق، لیلۃ مشتق. شاخیں پھوٹتی ہیں. پورے سال کا نظام اس شعبان کی 15ویں سے لے کر اگلی 15ویں تک جو ہے خدا کی ذات موادات لکھ کے 4 مقرر فرشتے ان کو ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اس 15ویں سے لے کر اگلی 15ویں تک کتنے لوگ ایمان سے فوت ہوں گے اور کتنے بے ایمان ہو کے مریں گے. یہ حضرت جبرائیل کو موادات کا کتاب ملا جاتا ہے. مشتق کی معنی ہے تمام شاخیں پھوٹنا. پورے سال کا نظام اس 15ویں کی رات لکھی جاتی ہے. کتنے لوگ اس 15ویں سے لے کر اگلی شعبان کی 15ویں تک ایمان سے مریں گے اور کتنے بے ایمان مریں گے. یہ کتاب موادات حضرت جبرائیل کو ملتا ہے. کتنے درخت کاٹے جائیں گے، کتنے نئے رکھے جائیں گے، کتنے باغ سوکھ جائیں گے، کتنے سوکھے ہوئے پھلدار بنیں گے، کتنے شہر اجڑ جائیں گے، کتنے نئی جگہیں بنیں گے، کتنے نہریں سوکھ جائیں گے، کتنی دریائیں سوکھ جائیں گے اور کتنے نئے دریا نہریں کھولیں گے. یہ تمام کا نظام جو ہے حضرت اسرائیل کو ملتا ہے. کہاں کہاں بارش برسنی ہے، کہاں بارش نہیں، کیا نظام ہے وہ حضرت میکائیل کو ملتا ہے. جو بھی کک پن ہلتا چلتا ہے یہ سارا نظام ان 4 مقرر فرشتوں کو ذمہ ہوتا ہے. حضرت اسرافیل کو لکھ کے دیتے ہیں اس 15ویں سے لے کر اگلی 15ویں تک تیرے کو سور پھونکنی نہیں، قیامت نہیں آنے والی. حضور مدد سرکار فرمایا اے امت محمدی، یہ رات سونے کی نہیں، یہ جاگنے کی ہے. تمام موادات کی کتاب لکھے جاتے ہیں اور خدا کی ذات میں محمد سے معراج پہ یہ پکا وعدہ کیا ہے جو تیری امت عید لیلۃ الحیات کی رات جاگیں گی، میں خدا ان کے تمام مرادیں، ان کے سوال، ان کے حاجات قبول کروں گا. میں قسم کھاتا ہوں. حتیٰ مطلع الفجر، صبح آذان تک یہ موادات کتاب لکھی جاتی ہے. یہ عید ہے ملائکہ. زمین پہ 2 عیدیں بڑی ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ قربانی کی، اور آسمان عرش مولا پہ عیدیں 2 بڑی ہیں، ایک شعبان کی 15ویں اور رمضان کی 27. تمام عرشی، فلکی، ملک، لوہے، قلم، سدرۃ المنتہا فرشتوں میں عید نماز ہوتی. پھر جو عید شعبان کی 15ویں رات جاگ کے معافی طلب کرتے ہیں، تمام فرشتوں کی عبادت حضور کی امت حوالے کی جاتی ہے. حضور فرمایا میری امت رجب شریف میں زکوٰۃ ادا کرے گی، دل کو پاک رکھیں گے، سخاوت کریں گے، اور رمضان شریف میں اخلاص دل سے روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے. میں محمد خوف کرتا ہوں میرے مہینے کو یہ میری امت بھلا نہ دے. حضور تاکید اور خطبہ دیا اے امت محمدی، یہ شعبان مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کو بھلانا نہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے، مگر میرے پیر فرمایا نفلی روزے نہ رکھو. فرض کسی کا قضا روزہ ہے تو شعبان مہینے میں رکھو. نفلی عبادت کرنے سے اپنی دل کو حسد سے پاک کرو، عداوت، کینہ، بغض، دل کو پاک رکھو اللہ کے ذکر سے. یقیناً آپ کی 2 رکعت نماز آپ کی بخشش کے ساتھ ہے. ہمارے پیران پاک کا یہ قانون ہے، عیدوں کے راتیں آئیں ایک دوسرے سے معافی طلب کرو.
مرد اپنی بیویوں سے معافی مانگے، بیویاں اپنے خامد سے معافی مانگے، اولاد اپنی ماں باپ سے معافی مانگے، پیر بھائی اپنے پیر بھائی سے معافی مانگو۔ یہ نہ کہو کہ میں مسافر ہوں، میں شہر والوں کا کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ یہ کوئی شہر والا نہ کہے، یہ دور کے مسافر، ہم نے اس کو کچھ کہا تو نہیں جو معافی مانگے۔ یہ کہنا تمہارا غرور اور تکبر کی صفت ہے۔ معافی کون کہتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے۔ اور معافی کہنے کا لفظ کون نہیں دیتا؟ نفس شیطان۔ جو بھی پیر بھائی ہیں آپس میں معافی مانگو۔ معافی کہنے سے خدا کی ذات اتنی راضی ہوتی ہے کہ بندہ عاجزی کرتا ہے اور میں خدا کبریا ہوں، اب اس کو میں اپنا دوست بنا دیتا ہوں۔ معافی مانگتے ہیں، ایک کہتا ہے ادا مجھے معاف کر، دوسرا کہتا ہے ادا میں نے معافی دی تو بھی میرے کو معاف کر۔ ایک دوسرے جدا نہیں ہوتے۔ حضور فرمائے محمد کی شفا واجب اور جنت ان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر رات خدا کی ذات تیسرے پہر میں ندا کرتی ہے، اٹھو اے بندے، میں میرے محبوب کے فرض جو تہجد ہے، اٹھو تہجد پڑھو۔ ہے کو بندہ جو میرے سے گناہوں کی معاف مانگے، میں خدا اس کے صغیر کبیر گناہ بخش۔ ہے کو بندہ جو خدا کی دوستی رکھے، میں خدا اس کا دوست بن جاؤں۔ ہے کو بندہ جو میرا طالب بنے، میں مطلوب بنوں، میں تو طالب بن تو میں خریدار بنوں تیرا، خدا کے ساتھ۔ ہے کو بندہ جو رزق حلال کی طلب کرے، میں اس کی روزی جو ہے تمام وسیع کر دوں گا۔ یہ بخشش کے راستے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سفر پہ تھا، راستے میں پہاڑی علاقے تھے، راستے میں پہاڑوں کے اوپر بیچ بیچ سے رستے ہوتے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے۔ ایک پہاڑ کے اوپر جو چڑھ گئے، وہ اتنا سفید پہاڑ تھا، شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ پہاڑ کتنے بڑے بڑے موٹے ہوتے۔ حضرت عیسیٰ نے اس طرف دیکھا تو ادھر کی ہر چیز نظر آتی تھی، آئینے کی طرح، شیشے کی طرح وہ پہاڑ صاف تھا۔ حضرت عیسیٰ اس پہاڑ کو گرد پھرنے لگے، حیران ہو گئی، یا اللہ، ایسا پہاڑ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، شیشے کی طرح جو ادھر کی ادھر چیز نظر آتی، پتھر سے کچھ نظر تو نہیں آتا، مگر وہ پہاڑ ایسا صاف تھا۔ ذات پاک فرمائے، اے عیسیٰ روح اللہ، تعجب کیوں کرتا ہے؟ میں اس سے تیرے کو عجیب اور دیکھو نظارہ دکھاؤں۔ یا العالمین، مہربانی فرماؤ۔ ذات پاک حکم کیا، وہ پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا۔ اندر ایک نیک بزرگ شخص تھا، تمام ہزار برسوں سے عبادت کر رہا تھا، سجدے میں پڑا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی، پھر صلاۃ تسبیح کے کلمے پڑھ رہے۔ حضرت عیسیٰ سن کے اوپر کھڑے ہو کے سلام دیا، السلام علیکم، اٹھ کے سلام سے پھیرا۔ جب اس بزرگ نے سلام پھیرا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے روح اللہ خوش ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، میرا نام تیرے کو کسی نے بتایا؟ یہ تو پتھر ابھی پھٹا، میرے کو تو نے دیکھا بھی نہیں، میں بھی تیرے کو نہیں۔ اس بزرگ نے کہا، خدا کی ذات میرے کو صدیوں سے یہ اطلاع دیا کہ یہ تیری مخفی راز جو میں خدا کا ہے، یہ نظارہ میں اپنے نبی روح اللہ کو دکھاؤں گا۔ عیسیٰ روح اللہ فرمایا، حضرت عیسیٰ نے، اے خدا کا بندہ نیک بزرگ، یہ کب سے تو اسی پتھر کے اندر عبادت کر رہا، نہ سوراخ ہے نہ ہوا ہے، کیسے تو اندر رہتا ہے؟ عرض کیا 400 سال سے میں اس پتھر میں بند ہوں، خدا کو سجدہ کر کے عبادت کر۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، تیرا کھانا پینا پھر کیسے؟ اتنی سی لکڑ پڑی تھی، باریک لکڑ پڑی تھی، اس میں انگور کا چھنگا لٹک رہا۔ اس بزرگ نے کہا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ جو لکڑ پڑی ہے جس میں انگور لگے پڑے ہیں، کھانے جتنے خدا کی راز کو روزانہ میرے کو ادھر سے دیتی، انگور کھا۔ حضرت عیسیٰ تعجب میں آ گئے، یا اللہ، ہم تو سمجھتے تھے یہ پہاڑ ایسے خالی ہیں، یہ تیری حکمت، پہاڑوں کے اندر بھی تیری عبادت کرنے والی مخلوقات دیکھو۔
ذاتا فرمایا اے روح اللہ تو تعجب کیوں کرتا ہے؟ میں اس سے عجیب نظارہ تیرے کو دکھاؤں۔ یا رب العالمین مہربانی فرما۔ پتھر بند ہو گیا، وہ بزرگ سجدے میں چلا گیا۔ ذاتا فرمایا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت ایک طرف، محبوب مصطفیٰ کی امت شعبان کی 15ویں رات جا کے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا درجہ اس کو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ یا رب العالمین ہر امت محمدی کو فرمایا جو دل کو حسد سے پاک رکھے، خدا کا فرض زکات ادا کریں گے، دنیا کی محبت نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ وہیں رو پڑا، سجدے میں گر گیا اس پہاڑ کے۔ یا اللہ مجھے نبوت کی ضرورت نہیں، مجھے نبوت کی ضرورت نہیں، میرا عرض قبول کر، خاتم النبی کا امتی بنا، جو ایک رات جاگنے والے کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اجر میں۔ اتنا روا اتنا روا جو خدا کی ذات راضی ہوئی، فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ، سجدے سے سر اٹھا، میں تیرا عرض قبول کیا، قرب قیامت میں آخری امام مہدی کے بعد میں تیرے کو نزول کروں گا، تو میرے محبوب پہ کلمہ پڑھنا، امتی بن کے حضور کے روزے پاک اس کی جگہ۔ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شعبان کو سجدے میں رو نڈھال ہو گئے۔ والی دو جہان، امام الانبیاء، دونوں جہان کے شفیع المذنبین، ہم گناہ گاروں کمینوں کے لیے اتنا روئیں تو ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ سجدے میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے میری امت کو معاف فرما۔ یا رب العالمین میرے ہونٹ، میرا چہرہ، میری محاسن، داڑھی مبارک، میری پیشانی، میرے نوری لطیفے، میرا بدن خاک آلودہ سجدے میں ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، میری امت کو معاف کر۔ 13ویں رات حضور سجدے میں رو رہے ہیں۔ ہاں جبرائیل آذان بلال دی، جبرائیل آیا، عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی ذات آپ کو سلام دیے، سر مبارک اٹھا۔ ذات پاک فرمائے میرا محبوب میں 1/3 تیری امت کی بخش دی۔ حضور فرمائے جبرائیل باقی 2/3 یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں۔ پھر حضور رو پڑے۔ 14ویں رات پھر حضور سجدے میں آئے، یا اللہ میرا چہرہ، میرے ہونٹ، میری پیشانی، میری محاسن، میرا بدن خاک آلودہ سجدے میں، آنکھوں سے آنسو، یا اللہ تو یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، میرا چہرہ مٹی میں خاک آلودہ ہے، یا اللہ تو مجھے میری امت کو بخش دے۔ یہ صبح تک عرض کرتے رہے۔ جبرائیل آیا، آذان بلال دی، یا رسول اللہ سر مبارک اٹھاؤ، 2/3 آپ کی خدا نے بخش دی۔ حضور فرمایا جبرائیل باقی 1/3 یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں۔ پھر حضور رو پڑے۔ 15ویں رات ہاں سید القونین نبی پھر سجدے میں رونے لگے۔ آذان دی بلال صبح کے ٹائم، پھر جبرائیل آیا، یا رسول اللہ سر مبارک اٹھاؤ، خوشخبری لے آیا ہوں، تمام امت آپ کی بخشی گئی۔ حضور سر اٹھایا، یا رسول اللہ خدا کی ذات فرمائے 6 جماعت کے بغیر میں نے سب کو بخش دیا۔ جبرائیل کون سے 6 جماعتیں؟ یا رسول اللہ بے نمازی، شرابی، زانی، بے توبہ ہو کے مرے، یہ تینوں ایک گناہ میں، ان کو بخشش نہ ہوگی۔ جو تائب ہو گئے تو بخشی جائے، آج کی رات میں تائب نہ ہوئے ان کو بخشش نہ ہوگی۔ حضور فرمایا جبرائیل میں محمد آمین کرتا ہوں، مجھے بھی قبول ہے، جو آج عید کی رات میں زانی، شرابی اور بے نمازی تائب نہ ہو وہ لائق بخشش کے نہیں۔ دوسرا، یا رسول اللہ شریر کو بھی آج رات معافی نہ ملے، جو دونوں کو لڑائے، ادھر کی چغلی ادھر کی ادھر، دل میں حسد رکھے، کینہ بغض رکھے، وہ لائق بخشش کے نہیں۔ جو آج رات میں جن کو لڑایا ہے، بدگمانیاں کی، ان سے معافی نہیں مانگی، یہ لائق بخشش کے نہیں۔ حضور فرمایا
میں محمد بھی آمین کرتا ہوں، بے شک لائق بخش۔ چوتھا جبرائیل، یا رسول اللہ جو ماں باپ کو ایذا دے، ماں باپ کو ایذا دے پھر عید کی رات میں معافی نہ مانگے، وہ لائق بخشش کے نہیں۔ حضور فرمایا میں محمد بھی آمین کرتا ہوں، وہ لائق بخشش کے۔ صاحب رو پڑے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے، ہم کیسے کریں گے، ہم تو پھر بخشے نہیں جائیں گے۔ حضور فرمایا جن کے والدین فوت ہو گئے وہ کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، الحمد شریف کے بعد 7 مرتبے سورت اخلاص قل اللہ شریف پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کے 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ 2 رکعت نفل جو میں نے پڑھا ہے میں اپنے ماں باپ کو بخشتا ہوں، صدقے محبوب مصطفیٰ کے اس کا اجر ثواب ان کے قبروں میں پہنچایا جائے۔ اگر ماں فوت ہے تو اس کو، یا والدین دونوں فوت ہیں دونوں کو بخش سکتا ہے ایک نفل۔ پھر وہیں مصلے سے اٹھتا نہیں، خدا کی ذات 1000 نور اس کے قبر میں داخل کرتا ہے۔ جب وہ بخشے جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ یہ اولاد ہماری جو ہماری حق ادا نہ کیے تھے ہم نے ان کو بخش دیا، وہ وہیں بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ نفل حوالے کرتا ہے، خدا کی ذات دونوں کو جنت وعدہ۔ اے جبرائیل 5واں کون سا نہیں بخشا جائے گا؟ حضور فرمایا 5واں وہ بخشا نہ جائے گا جو تصویر کش ہے، جو فوٹو نکالتے ہیں نا رنگین تصویریں، پھر پیر بزرگ نیکوکار گھروں میں رکھتے ہیں، یہ فوٹو کش کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل دنیا میں دیکھو سڑکوں پہ پیروں کی تصویریں لگی پڑی، جو بادشاہ کا حکم ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، سرکاری کاغذات زمین کے ہیں، ان میں جو بادشاہ کا حکم ہے وہ گناہ نہیں، جو تصویر کش ہے کبیرہ گناہ ہے۔ دونوں پہ اللہ رسول کے لعنت ہے، جو رنگین بنوا کے رکھے۔ میرے پیر قدر ارشاد کئی بار جماعت کو تنبیہ فرمائی، خبر پڑتی تھی اپنی تصویریں، مرید کے دل تو نہیں کہے گی نا، پکڑوا کے خود میرے پیر ماچس اٹھا کے تصویر اپنے سے جلا دی۔ یہ ہے میرا پیر وقت کا حوصلہ، امام الاولیاء ہے، صاحب شریعت ہے، ہرگز فرمائے تصویر کوئی نہ نکالے۔ دنیا تصویر کو کوئی گناہ نہیں سمجھے، قیامت کے دن اس تصویر کو خدا کی ذات رکھ کے فرمائے گی اس میں روح ڈالو، وہ شرم سے گردن جھک جائیں گے، تم نے یہ تصویر کیوں بنا، اس میں روح ڈالو۔ یا اللہ روح ڈالنا اور نکالنا آپ کا کام ہے، پھر آپ نے کافروں کا کام کیوں کیا جو مجسمے بنائے؟ یہ بت شکن ہے، جو بت شکن ایک ہوتے ہیں بت پرست اور دوسرے ہوتے ہیں بت شکن، یہ حضور کی حدیث ہے، بڑی وضاحت سے فرمایا۔ جو تصویر کش کرتے ہیں وہ بت شکن ہے، جو پھر وہ ادب سے رکھیں گے ہمارے مرشد کی تصویر ہے، یہ بت پرست ہے۔ یاد رکھو دونوں ایک جیسے گناہ گار ہیں۔ جو تصویر کیمرہ پہ بناتے ہیں، رنگین بڑی بڑی تصویریں بناتے ہیں، یہ بت شکن ہے، اور جو ادب سے رکھیں ہمارے مرشد کی یہ بت پرست ہے، دونوں گناہ گار ہیں، سخت کبیرہ گناہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے لعنت اللہ علی الناظر والمنظور، دونوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے جو تصویر نکالے۔ کسی فقیر کے پاس میرے پیر کی کوئی تصویر ہو یا کوئی رکھی ہو تو وہ یکدم دریا میں یا درگاہ پہ جمع کریں، ہم ادب سے کہیں دفن کر دیں گے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کسی نے نکالی ہے جماعت کی تصویر درگاہ پہ، مساجد کی، عند اللہ قیامت کے دن وہ خود گنہگار ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا۔ جو تصویر کش ہے، تصویر نکالنے والے اور تصویر کو باادب کر کے رکھے، یہ بت شکن اور بت پرست ہیں، یہ عید کی راہ پہ بخشے نہیں جائے، یاد رکھو۔ چھٹا فرمایا حضور کا اسم لیا جائے، پیچھے درود نہ پڑے، یا حضور کی امت میں زندہ دل کامل ولی اللہ کی خطرے دل میں رکھے، عداوت رکھے، وہ بھی عید کی رات بخشے نہیں جائے۔ یہ بڑی بخشش کی رات ہے، صغیر کبیرے گناہ بخشے جائیں گے۔ گھر میں بیٹھ کے کوئی عبادت کرے، دور سفر میں کچھ بھی ہے، بیٹھ کے عبادت کرتا ہے،
مگر تصور رکھے کہ یا اللہ اپنے پیارے ولیوں کے صدقے میرے گناہ معاف کر۔ قریب والے ہجرت کر کے آئے، مہاجر اللہ ورسول، ہجرت کر کے آؤ ولیوں کے صحن پہ، میدان پہ، یا اللہ تیرے پیارے ولیوں کے صحن پہ آئے، ان کا محابہ لے کے گناہوں کی معافی مانگ۔ یہ ایک رات قبول ہو جائے، 1000 سال کی عبادت ایک طرف، مگر اللہ والوں کے توفیلے جو ہماری ایک رات قبول ہو جائے، یہ اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنت، تحقیق میں خدا خریدار ہوں آپ مومنوں کا۔ انفسهم مسکین ہے، ان کی خدمت کر، جماعت صالح مولا لنگر کر رہے ہیں، سر پہ پاتری اٹھاؤ، لنگر پکڑا ہے، لکڑیاں دیکھ دو، مسجد کے جھاڑو صفائی کرو۔ اموالهم، میں نے جو مال مل کے دیا، خدا قرآن پاک میں فرمایا جو کچھ میں نے مال مل کے دیا وہ خدا کی راہ میں خرچ کر۔ قیامت کے دن جو کچھ تو نے خرچ کیا، خدمت کی، سخاوت کی، اس کا بدلہ میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خدا کی ذات پر میں جنت انعام ہوگا۔ دنیا کی محبت نہ رکھو۔ بخیل کا مثال دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ بخیلی کر کے جو مال مل کر اکٹھے کرتے ہیں، خدا کا فرض زکات نہیں دیتے، وہ ایسے ضائع ہوتا ہے جو آنکھوں سے خود دیکھتا ہے اسی دکھ میں مر جاتے ہیں کہ ہمارا مال مل کر ضائع ہو۔ جو خدا کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں صحیح جگہ، خدا کی ذات فرمایا میں بے حساب ان کو دیتا ہوں، ان کی جان، مال، اولاد، ہر چیز کی حفاظت خدا کے ساتھ۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان مہینہ، پورا مہینہ یہ میں محمد کا ہے، اس مہینے میں 5 وقت نماز اول وقت، اخلاص دل سے، شریعت کی تابع داری، محبت اخلاص سے، خوشی و خضوع سے کرتے ہیں۔ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ختم نبوت کی قسم ہے، قبر میں، قیامت میں اور جنت میں 2 انگلی ملا کے فرمائے میرے ساتھ کیسے کرتے ہوگا، میری شفاعت حاصل ہو جائے۔ جو شعبان کی 15ویں رات 2 تسبیح درود شریف پڑھے، 2 تسبیح استغفار کی پڑھے، 2 تسبیح کلمہ شریف پڑھے، ان کو 6 انعام ملتے ہیں۔ خدا کی ذات فرمایا پہلا قیامت کے دن عرش کے سائے رہے گا، دوسرا حضور کی شفاعت واجب ہوگی، تیسرا اس کا وجود جو ہے مٹی نہ کھائے گی، کفن کو بھی مٹی نہیں کھائے گی، چوتھا فرمایا ان کے پورے سال کی نیکیاں، صدقہ، خیرات یقینی قبول کیا جائے گا، پانچواں فرمایا جو ان کی نقلی عمل ہے، اخلاص بھی خبر بھی نہیں، بس ایسے کیا، خدا کی ذات 15ویں شعبان کی عید کے وسیلے ان کی نقل عمل بھی وہ قبول کر دیتے۔ چھٹا فرمایا میرے محبوب کے ساتھ قبر حشر میں رہے گا، جس کی عید کی رات قبول ہو۔ اے ذکر والے عید کدا جدا یار، عید کدا جدا یار، حضور فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن رکب مطایا، لیس العید امن من الوعید۔ حضرت علی صاحب کا راوی، آپ کریم فرمایا نہیں عید ان لوگوں کی جو اونچے کپڑے پہن کے عید ملین پارٹیاں کرتے ہیں، اونچے تام کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت سے پارٹیاں دیتے ہیں، نہیں عید ان لوگوں کی جو عید کر کے پھر اونچی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ عید کس کی ہے؟ امن من الوعید، جنہوں نے اللہ رسول کے وعدے پورے کی، شریعت کی طرف